بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم فرع على الاصل الذي مهده فقال، پھر جس ضابطے کی تمہید بیان کی ہے اس کی تفریع بیان کیا. فقال، اور فرمایا، وَلِهَذَا كَانَ الرِّبَا وَسَائِرُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ وَصَوْمُ يَوْمِ النَّحْرِ مشروعاً بِأَصْلِهِ غَيْرَ مشروع بِوَصْفِهِ لِتَعَلُّقِ النَّهْيِ بِالْوَصْفِ لَا بِالْأَصْلِ. امور شرعیہ سے نہی قبیح لغیرہ وصفی ہے، یہ ہمارے ائمہ کا مذہب ہے. من وجہ معزون اور من وجہ مشروع ہے. اپنی ذات کے اعتبار سے وہ مشروع اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے. یہ ساری تفصیلات جو انہوں نے بیان کی ہیں، اسی پر کچھ مسائل یہاں سے ذکر کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ربا اور تمام بیوع فاسدہ ایام نہر کا روزہ اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع، اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع اور اپنے وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے. لتعلق النہی بالوصف، کیونکہ ان میں نہی وصف سے متعلق ہے، اصل سے متعلق نہیں ہے. اصل بیع، اصل روزہ اور نفع یہ تو جائز ہی. تو اصل مشروع ہے، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے. نہی کا تعلق وصف سے ہے، اصل سے نہیں ہے. یعنی لِأَجْلِ أَنَّ النَّهْيَ عَنِ الْأَفْعَالِ الشَّرْعِيَّةِ، یعنی اس وجہ سے کہ امور شرعیہ افعال شرعیہ سے نہی یقتضی القبح لغیرہ وصفاً، یہ قبیح لغیرہ وصفی کا تقاضا کرتی ہے. کان هذه الامور المذکورۃ، تو یہ مذکورہ امور ربا، بیوع فاسدہ وغیرہ مشروعۃ باعتبار الاصل دون الوصف، اپنی اصل کے اعتبار سے یہ مشروع ہوں گے اور وصف کے اعتبار سے نہیں، یعنی وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہوں گے. فإن الربا، کیونکہ ربا یعنی اموال ربویہ میں جن میں ربا ہے، ان میں انہی کی ہم جنس سے ان کی بیع ہو اور کمی بیشی ہو. گیہوں کے بدلے میں، چاندی کے بدلے میں، سونے کے بدلے میں، جو کے بدلے میں وغیرہ ذالک. تو فإن الربا ہوا معاوضۃ مال بمال، یہ معاوضہ کا یعنی عقد معاوضہ ہو، ہے نا، اور اس میں ہو جس میں ربا ہوتا ہے اور زیادتی ہو. ورنہ اگر کوئی 10 کلو گیہوں دے کے 50 کلو چاول لے تو اس کو ربا کہیں گے؟ وہ تو ربا ہے نہیں. فإن الربا، کیونکہ سود
وہ مال کا معاوضہ ہوتا ہے مال کے عوض، لیکن فیہ فضل یستحق بعقد المعاوضۃ لأحد الجانبین، اس میں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے کچھ زیادتی ہوتی ہے، فیہ فضل لأحد الجانبین، اس میں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے کچھ زیادہ ہوتا ہے، یستحق بعقد المعاوضہ، جس کا وہ عقد معاوضہ سے مستحق ہوتا ہے۔ 1 کلو دے کے 1.5 کلو کو یوں لے گا، میرا اچھا ہے تمہارا خراب ہے، جودت و رداعت کا تو کوئی فرق ہے نہیں، ہے نا، کیونکہ ربا وہ مال کا معاوضہ ہے مال کے بدلے میں، جس میں جانبین میں سے کسی ایک کے لیے زیادتی ہو، جس کا وہ عقد معاوضہ سے مستحق ہوتا ہے۔ تو اب فضل، نفع، کیا یہ مطلقاً ممنوع ہے؟ اگر ایسا ہو جائے کہ نفع لینا ربا ہو جائے، سود ہو جائے، ممنوع ہو جائے، تب تو تجارت کے تمام راستے مسدود ہو جائیں گے۔ نفع لینا یہ منع نہیں ہے، نفع اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے اصل کے اعتبار سے مشروع ہے، وہذا مشروع بے اعتبار ذاتی، اور یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، نفع لے سکتا ہے آدمی۔ الذی هو العوضان، دونوں طرف عوض ہے نا، ادھر سے بھی مال ادھر سے بھی مال، نفع لے سکتا ہے، اس لیے ذات کے اعتبار سے تو یہ مشروع ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَسَادُ فِيهِ لِأَجْلِ الْفَضْلِ الْمَشْرُوطِ، اس میں فساد کہاں سے آیا؟ مشروط زیادتی کی وجہ سے۔ اشیاء ستہ جن کو آپ پڑھ چکے ہیں یا جن کو ان کے ساتھ شامل کیا گیا ان کے ہم جنس ہونے کی وجہ سے، تو اس میں اگر زیادتی کی شرط رکھ دی جائے کہ 1 کلو گیہوں کے بدلے میں 1.5 کلو لیں گے، 100 گرام سونے کے بدلے میں 125 گرام سونا لیں گے، سونا ابھی دیں گے 100 گرام ہی دیں گے لیکن باقی کل دیں گے، سونا ہی عوض میں ہو، عقد صرف میں جو پڑھے ہیں نا، اس میں ادھار بھی ناجائز ہے نا، تو فساد اصل کے اعتبار سے یہ کیا ہوا؟ جائز ہوا، گیہوں سے بیچے۔ فساد آیا ہے زیادتی کی شرط کی وجہ سے، تو فساد وصف میں ہے، زیادتی کی جو شرط لگا رہا ہے، جو اس میں وصف ایک بڑھا رہا ہے، فساد وصف میں ہے، تو نہی کا تعلق کس سے ہوا؟ وصف سے ہوا، اصل کے اعتبار سے یہ مشروع، وصف کے اعتبار سے یہ غیر مشروع ہے۔ اسی طریقے سے وَهَكَذَا حَالُ سَائِرِ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ، یہی حال تمام بیوع فاسدہ کا، جو بیع فاسد ہو اس کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کہتے ہیں، اس کی ساری مثالیں بہت تفصیل سے قدوری میں آپ پڑھ چکے ہیں، کل بیع بشرط، جیسے مشروط بیع کرنا، جو منافی عقد بیع ہو، اگر عقد بیع کے موافق شرط ہو تب تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے میں یہ موبائل آپ سے بیچ رہا ہوں اور یہ شرط لگا رہا ہوں کہ آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، ارے بھائی وہ خرید رہا ہے تو مالک نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ یہ میری ملکیت سے نکل جائے گا، بیچ رہا ہے تو نکلے گا ہی، یہ شرط تو لگا رہا ہے لیکن یہ شرط موافق عقد ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگائے جس میں جانبین کا، عاقدین میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، کسی ایک کا فائدہ ہو، یا معقود علیہ جس پر عقد ہوا ہے اس کا فائدہ ہو، اگر وہ اہل استحقاق سے ہے تو یہ شرط مفسد بیع ہوتی ہے۔ جیسے میں نے موبائل بیچ دیا اور کہا لیکن اس کو میں 6 مہینہ استعمال کروں گا، تو بیع کا فائدہ ہوا ہے نا، میں نے اسے بیچ دیا آپ کے ہاتھ، اور
اس میں کوئی خرابی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ اسے بنوا کے دیں گے، ہے نا؟ اب کس کا فائدہ ہو گیا؟ مشتری کا فائدہ ہو گیا۔ مثال پڑھے ہوں گے قدوری میں، کپڑا خریدا، کہا آپ سل کر کے دو، ہے نا؟ یا غلام بیچا، ہے نا، اور یہ کہا کہ غلام کو تمہیں بیچنا نہیں، تو غلام اہل استحقاق میں سے ہے، وہ اس کا حقدار ہوگا، یہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے معقود علیہ کا۔ تو اگر ایسی شرط ہے جس میں جانبین کا یا معقود علیہ کا فائدہ ہو جبکہ وہ اہل استحقاق سے ہو، تو وہ شرط مفسد بیع ہوتی ہے۔ اسی کو یہ کہہ رہے ہیں کل بیع بشرطن، جیسے کسی مشروط بیع کرنا، ایسی شرط لا یقتضیہ العقد، جس کا عقد تقاضا نہ کرے، وفیہ، اور اس میں متعاقدین میں سے ایک کا نفع ہو یا معقود علیہ کا نفع ہو، الذی ہوا اہل الاستحقاق، جو مستحق بن سکے، جیسے غلام۔ والبیع بالخمر، شراب کے عوض بیع کرنا، یہ فاسد ہے یا باطل؟ یہ بھی پڑھ چکے ہیں قدوری میں، یہ فاسد ہے، باطل نہیں ہے۔ شراب مال ہے، مال کہتے ہیں کہ جس کی طرف لوگوں کی طبیعت مائل ہو، وقت حاجت کے لیے، ضرورت کے لیے اسے ذخیرہ کیا جا سکے، تو یہ تو شراب میں ہوتا ہے۔ لیکن شریعت مطہرہ نے اسے مال متقوم ہونے سے خارج کر دیا ہے۔ اگر اس مال سے فائدہ اٹھانا بھی حلال ہو تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ مال متقوم ہے، اور اگر فائدہ اٹھانا حلال نہیں ہے تو وہ غیر قابل انتفاع ہے، غیر مال متقوم ہے۔ شراب پر مال کی تعریف تو صادق آ رہی ہے، لیکن شریعت کی نظر میں اس سے انتفاع حلال نہیں ہے، اس لیے وہ کیا ہوا؟ غیر مال متقوم، ہے نا؟ غیر مال تو ہوا، غیر متقوم ہوا۔ اب کسی نے موبائل بیچا شراب کے عوض، تو سمن بنایا شراب کو، تو اس کے اندر سمن بننے کی، مال ہونے کی وجہ سے تو صلاحیت ہے نا، لیکن غیر قابل انتفاع ہے، غیر مال متقوم ہے، اسے دیا لیا نہیں جا سکتا ہے، ایک مسلمان دے لے نہیں سکتا ہے۔ تو ایک وصف کی وجہ سے اس میں کمی آئی کہ وہ غیر متقوم ہے، تسلیم و تسلم اس کا نہیں ہو سکتا ہے، تو وصف کی وجہ سے کمی ہو رہی ہے، ورنہ سمن تو بن جاتا ہے نا، دیا نہیں جا سکتا ہے اس لیے نہیں ہوا۔ تو اب یہ بھی شراب کے عوض بیع کرنا اصل کے اعتبار سے تو مشروع ہے، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ ورنہ بھی اور اسی طریقے کی اور چیزیں جو آپ فقہ میں پڑھ چکے ہیں، کل ذالک مشروع بے اعتبار ذاتی ہی، یہ سب اپنی ذات کے اعتبار سے مشروع ہیں۔ فساد اس زائد شرط کی وجہ سے آیا ہے، فیکون مفیدا للملک بعد القبض، لہذا بیع فاسد کا حکم کیا ہوگا؟ قبضے کے بعد وہ مفید ملک ہے، جب قبضہ کر لے گا تو ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ وقضا صوم یوم النحر، اسی طریقے سے قربانی کے دن کا روزہ تو فی نفسی مشروع ہے، مشروع بے اعتبار کونہ صومن، روزہ ہونے کے اعتبار سے تو یہ مشروع ہے۔ وغیر مشروع بے اعتبار الوصف، اور وصف کے اعتبار سے غیر مشروع ہے۔ وصف الذی هو الاعراض عن الضیافہ، جو اللہ کی ضیافت سے بندے کا اعراض کرنا ہے۔ اس دن اگر روزہ رکھے تو ضیافت الہی سے اعراض کرنا ہوگا، اس وصف کی وجہ سے یہ ممنوع ہوا، تو نہی کا تعلق وصف سے ہو رہا ہے، تو اصل کے اعتبار سے مشروع، وصف کے اعتبار سے غیر مشروع۔ فتعلق النہی فی کل ذالک بالوصف، تو نہی ان تمام صورتوں میں وصف سے متعلق ہے، لا بالاصل، اصل سے متعلق نہیں ہے۔ جب اصل سے متعلق نہیں ہے تو یہ کبھی لعینہ ہی نہیں ہوگا بلکہ کبھی لغیرہ ہی ہوگا۔
ثم ہونا سوال مقدر علی ابی حنیفہ، پھر یہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک سوال ہوتا ہے، وہ ہوا اور وہ یہ ہے ان بیع الحر والمزامین والملاقی، آزاد کی بے، مضامین کی بے، ملاقی کی بے، سب کی وضاحت میں کر چکا ہوں۔ محارم کا نکاح یہ افعال شرعیہ میں سے شرعی افعال ہیں، معنی ان کا تبدیل ہو گیا ہے ورود شرع کے بعد، ہے نا؟ اچھا، مان نہ ہونا باوجود کی لم یقع علی القبح لغیرہ، یہ قبیح لغیرہ نہیں ہے، تو امور شرعیہ سے ہیں تو اس کو قبیح لغیرہ ہی ہونا چاہیے، بل علی القبیح لعینہ، بلکہ آپ تو کہتے ہیں کہ یہ قبیح لعینہ ہی ہے، پھر یہ آپ کے ضابطے کے خلاف ہو گیا، بلکہ یہ تمہارے نزدیک قبیح لعینہ ہی ہے، ایسا کیوں ہوا؟ فاجاب عنہ المصنف، تو مصنف نے اس کا امام کی جانب سے جواب دیا، وقال، اور کہا، والنہی عن بیع الحر، آزاد کی بے، مضامین ملاقیہ کی بے، محارم سے نکاح، مجاز عن النفی، نہی کا لفظ ہے لیکن مجازن اس سے نفی مراد ہے، یعنی اعدام تو دونوں میں ہوتا ہے، نہی میں بھی اعدام ہوتا ہے، نہ کرے نہ ہونا، نفی میں بھی وہی ہوتا ہے، لیکن نفی میں جو عدم ہے وہ بندے کے اختیار سے باہر ہے، نفی اور نہی میں جو کیا نام ہے عدم ہے وہ بندے کے اختیار کا اس میں دخل ہوتا ہے۔ تم کیوں یہ مجازن نفی مراد ہے، اس کی وضاحت یہ نیچے کریں گے۔ فالحر، یہ کہتے ہیں کہ یہاں آزاد سے مراد عام ہے، خواہ وہ شروع ہی سے آزاد ہو، حر الاصل ہو، یا اس کو کسی نے آزاد کر دیا ہو، اس کی بے نہیں ہو سکتی ہے۔ مضامین یہ مضمونہ کی جمع ہے، وہ ہوا ما فی اصلاب الآباء، مضمونہ کہتے ہیں جو نر کے صلب میں ہو۔ والملاقی جمع ملقوہا، ملاقی ملقوہا کی جمع ہے، وہ ہوا ما فی ارحام الامہات، اور ملقوہا کہتے ہیں جو ماؤں کے رحم میں ہو، جنین۔ والمحارم عام، محارم جو ہے کہ محارم کا نکاح یہ عام ہے، من ان یکون حرمت القرابت اور حرمت المصاہرہ، خواہ یہ قرابت کی حرمت ہو یا مصاہرت کی حرمت ہو، ماں ہے یا بیوی کی ماں ہے نا، حرمت مصاہرت ہو یا قرابت کی حرمت ہو۔ وبالجملہ، خلاصہ کلام یہ ہے، فالنہی عن ہؤلاء محمول علی النفی، کہ ان تمام صورتوں میں جو نہی ہے یہ بطریق مجاز نفی پر محمول ہے۔ مجاز میں قرینہ ہونا چاہیے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرینہ بھی ہے، دونوں میں اعدام ہوتا ہے، دونوں میں یہاں اعدام موجود ہے، صورت کے اعتبار سے بھی اس میں مناسبت ہے اور معنی کے اعتبار سے بھی ان دونوں میں مناسبت ہے۔ صورتاً تو دونوں میں لائے نفی داخل ہے، دونوں میں اعدام منظور ہے، اور معنی کے اعتبار سے بھی اگرچہ ایک میں بندے کا اختیار ہے اور ایک میں نہیں ہے نا، اس لیے حقیقت کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے بھی دونوں میں مناسبت ہے۔ جب مناسبت ہے تو ایک کو دوسرے کی جگہ میں بول سکتے ہیں، اس لیے یہاں مجازن نہ سے نفی مراد ہے۔ فکانہ نسخن، لہذا جو نفی بصورت نہ ہو، استعمال ہو نہ کا صیغہ لیکن مراد مجازن نفی ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نسخ ہوگا، یعنی اب اس کا اختیار ہی نہیں رہ گیا، اپنی ذات کے اعتبار سے وہ غیر مشروع ہوگا، اور جو ذات کے اعتبار سے غیر مشروع ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ قبیح لعینہ ہوتا ہے۔
یعنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ نفع اور نسخ دونوں میں ترادف ہے نا. ایک نسخ کا معنی اور آتا ہے بیان تبدیل ہے نا, یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اصل یہ کہ دونوں میں یہاں ترادف ہے. فکان نسخن, تو یہ حکم جو ہوگا ان تمام چیزوں کی ممانعت کا, یہ بطور نسخ ہوگا لعدم محل ہی, کیونکہ ان چیزوں کے محل بننے کی صلاحیت نہیں ہے. آزاد مبی نہیں بن سکتا, جو محارم ہے وہ منکوحہ نہیں ہو سکتی. مضامین و ملاقی ہی یہ معدوم ہے, یہ مبی نہیں بن سکتے ہے نا, تو محل کی صلاحیت نہیں ہے. اے فکانہ ہذا النہی, یعنی یہ نہ ہے نا, سب کے سب یہ تمام نہ ہے نسخن, یہ نسخ ہوگا للمشروعیت, مشروعیت کا, یعنی اب یہ مشروع نہیں رہے گا, مشروعیت کا نسخ ہو گیا لعدم محل النہی, کیونکہ یہ نہی کا محل نہیں ہے. جب محل بننے کی صلاحیت ہو کسی چیز کے اندر, بندے کے اختیار کا دخل اس میں ہو سکتا ہو, تب تو وہاں نہ ہوگا. یہاں اختیاری نہیں ہو رہا, یہ چیزیں محل بیع یا محل نکاح کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی, تو یہ نہی کا محل نہیں ہوگا. اذ محل البیع هو المال, بیع کا محل تو مال ہے, آزاد مال ہی نہیں ہے. ملاقی اور مضامین معدوم ہیں. وَهَؤُلَاءِ لَيْسَ بِمَالٍ, اور یہ سب مال ہی نہیں ہے, تو محل بیع ہی نہیں ہوں گے نا, تو بیع ہے ہی نہیں, تو نہ بول کر کے نفع اور نسخ مراد. ایسے اسی طریقے سے وہ محل النکاح المحللات, نکاح کا محل حلال عورتیں ہیں جو حلال ہیں, وہ ہن محرمات بالنص, یہ سب تو نص سے حرام ہے نا, تو محل نکاح یہی ہے, یہ نہیں بن سکتی. جب محل ہی نہیں بن سکتی ہیں, اختیار ہی نہیں رہ گیا, تو اب نہی سے نفع مراد ہوگا, نہ کہ نہی کا اصلی معنی مجازن. اس کے بعد یہ کہتے ہیں وفی ایراد لفظ نسخ, نسخ کا لفظ فکانہ نسخن کا ہے نا, نسخ کا لفظ جو انہوں نے پیش کیا ہے بعد النفی, نفی کے بعد, تنبیہ علی ترادفہما, یہ اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ نفع اور نسخ دونوں میں ترادف ہے, دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں. یہاں پر دونوں ایک معنی میں استعمال ہیں. وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ نَسْخًا اصطلاحيًا, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں نسخ اپنے اصطلاحی معنی میں استعمال ہوا ہو. عندما یقول, یعنی نسخ کا اصطلاحی معنی کیا ہے, میں شروع اسباق میں بتا چکا تھا, بیان تبدیل. ایک حکم اللہ کی جانب سے نازل ہوا, جب اس کا وقت پورا ہو گیا تو اس کو بدل دیا گیا ہے نا, تو وہ بیان تبدیل ہے, یعنی اتنے ہی وقت کے لیے یہ نازل ہوا تھا, اگرچہ بندے کے علم میں نہیں. تو لیکن یہ نسخ اصطلاحی بھی یہاں مان سکتے ہیں عندما یقول, ان لوگوں کے نزدیک جو یہ کہتے ہیں کہ اباحت اصلیہ کو ختم کر دینا, جاہلیت کے زمانے میں جو چیزیں تھیں انہیں اٹھا دینا, یا شرائع سابقہ میں جو چیزیں تھیں ان کو ختم کر دینا, اسے نسخ کہا جاتا ہے. تو اب ہے نا, اس کو جو لوگ نسخ کی یہ تعریف کرتے ہیں ان کے نزدیک یہاں نسخ اصطلاحی بھی ہو جائے گا. کیسے؟ لأن بیع الحر کان فی شریعت یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں آزاد کی بیع جائز تھی, تو رفع حکم شریعت سابقہ ہے تو نسخ اصطلاحی ہو گیا. اور وہ بیع المضامین والملاقی, مضامین و ملاقی کی بیع جاہلیت میں جائز لوگ کر رہے تھے ہے نا, تو یہ زمانے جاہلیت کے حکم کو اٹھا دینا ہے, ختم کرنا ہے, تو یہ بھی نسخ اصطلاحی ہو گیا. اور بعض محارم سے نکاح جاہلیت میں لوگ کرتے تھے, اس حکم کو ختم کرنا ہے, تو یہ بھی نسخ اصطلاحی ہوا. اور بعض سے نکاح ادیان سابقہ میں ہوتا تھا, دو جو بھائی بہن پیدا ہوئے ان کا تو نہیں ہو سکتا ہے, بعد میں جو ہوئے اس کا اس سے ہو جاتا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہے نا. تو اب جو لوگ نسخ کی یہ تعریف کرتے ہیں ان کے اعتبار سے فکانہ نسخن, اس کو نسخ اصطلاحی بھی مان سکتے ہیں. وقال الشافعی فی البابین, یہ اپنا مذہب بیان ہو گیا. یہاں سے
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب بیان کرتے ہیں۔ امام شافعی نے دونوں باب میں، یعنی افعال شرعیہ سے نہی ہو یا افعال حسیہ سے نہی ہو، دونوں باب سے مراد افعال حسیہ اور افعال شرعیہ، امام شافعی نے دونوں باب میں فرمایا ینصرف الی القسم الاول، اس میں نہی پہلی قسم کی جانب راجع ہوگی، یعنی قبیح لعینہ مراد ہوگا، ہے نا۔ شرون فی بیان مذہب شافعی، یہ امام شافعی کے مذہب کی ابتدا ہے یہاں سے، یعنی ان عنده النہی فی کل من الافعال الحسیہ، یعنی امام شافعی کے نزدیک افعال حسیہ افعال شرعیہ میں سے ہر ایک سے نہی ینصرف الی القبح لعینہ، یہ قبیح لعینہ کی جانب راجع ہے۔ فحرمت الزنا والخمر وحرمت صوم یوم النحر، لہذا زنا کی حرمت جو افعال حسیہ میں سے ہے، اور خمر کی حرمت اور صوم نحر کی حرمت ان کے نزدیک سب برابر ہے، سب قبیح لعینہ ہے، سواؤن، ہے نا، یہ سب کے سب برابر ہیں۔ قولم بکمال القبح، اس حال میں کہ وہ کمال قبح کے قائل ہیں، کمال قبح یعنی ان تمام چیزوں میں قبیح لعینہ ہی کہتے ہیں۔ حالم ترکیب بتا رہے ہیں، قولم بکمال القبح، یہ قولن جو ہے حال کے معنی میں، اس میں فاعل کے معنی میں حال بن رہا ہے، اے حال کونہ قائلم بکمال القبح، یعنی اس حال میں کہ وہ کمال قبح کے قائل ہیں، وہ القبح لعینہ، اور کمال قبح کیا ہے؟ قبیح لعینہ ہے۔ او مفعول لہ، یا قولم بکمال القبح یہ مفعول لہ ہے، اے لاجل قولہ بکمال القبح، یعنی اس وجہ سے قسم اول کی جانب راجع ہے کیونکہ وہ کمال قبح کا قول کرتے ہیں۔ کما قلنا فی الحسن فی الامر، جیسے کہ ہم نے حسن امر میں حسن کے متعلق کہا ہے، امر میں ہم نے کیا کہا ہے کہ مطلق امر حسن لعینہ ہی ہوگا، ایسے ہی یہ کہتے ہیں کہ مطلق نہی جب قرینے سے خالی ہو تو چاہے شرعی امور ہوں یا حسی امور ہوں سب قبیح لعینہ ہی ہوں گے۔ لأن من مذہبنا، کیونکہ ہمارا مذہب یہ ہے، ان الامر المطلق الخالی عن القرینہ، جو امر مطلق ہو قرینے سے خالی ہو وہ حسن لعینہ ہی پر محمول ہوتا ہے۔ قولم بکمال الحسن، اس حال میں کہ ہم کمال حسن کے قائل ہیں، یعنی جب قرینے سے خالی ہے تو کمال حسن حسن لعینہ ہی ہونے میں ہے، لہذا جو امر مطلق ہو قرینے سے خالی ہو وہ حسن لعینہ ہی ہوگا۔ اسی طریقے سے اچھا فلا یکون صوم یوم العید، اچھا یہاں سے پھر تھوڑی بات بدل رہی ہے۔ اسی طریقے سے امام شافعی یہاں بتا رہے ہیں کہ نہی جو قرینے سے خالی ہو اس میں کمال قبح قبیح لعینہ ہی ہے، لہذا قبیح لعینہ ہی پر اس کو محمول کریں گے، یہ ان کی پہلی دلیل ہے نا۔ جب قبیح لعینہ ہی ہے فلا یکون صوم یوم العید سببا للثواب عندہ، لہذا ان کے نزدیک عید کے دن کا روزہ ثواب کا سبب نہیں ہوگا۔ ولا البیع الفاسد موجبا للملک، اور بیع فاسد سے قبضے کے بعد بھی ملکیت ثابت نہیں ہوگی کیونکہ وہ قبیح لعینہ ہی ہے، ثواب کیسا؟ قبضے کے بعد بھی ملکیت نہیں ہوگی، قبیح لعینہ ہی ہے۔ وانما شبہ الشافعی النہی بالامر، اور یہ کہ جیسے ہم نے امر میں کہا تھا اسی سے تشبیہ دے کر کے انہوں نے دلیل دی ہے نا، تو نہی کو امر سے تشبیہ کیوں دی ہے؟ یہ کہتے ہیں اس میں اس کی وجہ کیا ہے، اس وجہ کو بیان کر رہے ہیں۔ وانما شبہ الشافعی النہی بالامر، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہی کو امر سے تشبیہ دیا، لأن النہی فی اقتضاء القبح، حقیقت اس لیے کہ نہی قبح کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے۔ کل امر فی اقتضاء الحسن، جیسے امر حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے،
جب وہ حسن کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے اور وہاں مطلق کو آپ نے حسن لعین ہی پر محمول کیا، ایسے ہی یہ قبح کا تقاضا کرنے میں حقیقت ہے تو یہ قبیح لعین ہی پر محمول ہوگا۔ تو دونوں چونکہ اقتضائے حسن و قبح میں یکساں ہیں، ہے نا، یہ وجہ شبہ ہے۔ فَيَنبَغِي أَن يَكُونَ عَلَى السَّوَاءِ، تو جب نہی اقتضائے قبح میں حقیقت، امر اقتضائے حسن میں حقیقت ہے تو ہونا یہی چاہیے کہ دونوں برابر ہوں، امر حسن لعین ہی ہو، ہے نا، اور نہی قبیح لعین ہی ہو۔ وَلِأَنَّ الْمَنْهِيَ عَنْهُ، ایک دلیل ان کی پوری ہو گئی قولاً بکمال القبح سے، کہ امر پر کو جیسے امر میں ہوا ہے اسی طریقے سے یہاں بھی ہوگا۔ کمال قبح کا قائل ہو کر کے انہوں نے تمام امور شرعیہ حسیہ میں نہی کو حسن قبیح لعین ہی پر محمول کیا۔ دوسری دلیل، اور اس لیے کہ منہی عنہ معصیت ہے، جس چیز سے روکا گیا وہ کیا ہے؟ گناہ کا کام ہے نا۔ فلا یکون مشروعا، جب وہ معصیت ہے تو مشروع نہیں ہوگا، جو چیز گناہ ہو اسے کرنا بھی جائز ہو، یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو دونوں میں تضاد ہے نا، لما بینہما من التضاد، کیونکہ دونوں میں تضاد ہے۔ جب دونوں میں تضاد ہے، منہی عنہ معصیت ہے، تو وہ مشروع نہیں ہوگا، کیونکہ اگر مشروع ہو تو معصیت نہیں رہ جائے گا، ہے نا، تضاد ہونے کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہیں عطف علی قولہ قولا بکمال القبح، اوپر جو آیا تھا قولا بکمال القبح یہ اسی پر معطوف ہے، نیچے ہے لأن النہی فی اقتضاء، اس کے بعد آیا ولأن المنہی عنہ، تو قریب ہونے کی وجہ سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ لأن النہی پر یہ معطوف ہے نا، اس پر عطف نہیں ہے اس کا۔ عطف کہاں ہے اس کا؟ ہے نا، قولا بکمال القبح پر، عطف علی قولہ یہ معطوف ہے ماتن کے قول قولا بکمال القبح پر، لا علی قولہ ماتن کے قول لأن النہی پر یہ معطوف نہیں ہے، لأن النہی فی اقتضاء القبح حقیقہ اس پر معطوف نہیں ہے۔ کما یوہمہ الظاہر، جیسا کہ ظاہر سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قریب میں وہی ہے تو اسی پر عطف کر دیا جائے، ہے نا، یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، اس کا عطف اس پر نہیں بلکہ قولا بکمال القبح پر ہے۔ وہو دلیل ثانی للشافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری دلیل ہے۔ ایک دلیل تو وہ ہے اور یہ دوسری دلیل ہے کہ چاہے امور شرعیہ ہوں یا حسیہ ہوں، سب کو قبیح لعین ہی پر محمول کیا جائے گا۔ اس کی دوسری دلیل امام شافعی کی جانب سے یہ ہے۔ وہ دلیل ثانی للشافعی، اور یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دوسری دلیل ہے باعتبار ترتب احکامہ و آثارہ، نہی کے احکام و آثار کے مرتب ہونے کے اعتبار سے۔ ایک ہے کسی چیز پر کوئی حکم مرتب ہونا، کوئی اثر مرتب ہونا، ہے نا، اور ایک ہے کسی چیز کے لیے کوئی چیز مقتضا اور شرط ہو۔ احکام و آثار مؤخر ہوتے ہیں، مقتضا اور شرط مقدم ہوتا ہے یہ مقتضا کے اعتبار سے بول رہا ہوں۔ جیسے یہ موبائل آپ خریدیں گے تب اس میں نمبر محفوظ کریں گے نا، یہ حکم ہے، اس کا اثر ہے کہ پہلے ہی نمبر سیو کر لیں گے۔ میرا نمبر آپ اپنا موبائل خریدنے سے پہلے سیو کر لیں گے، نہیں ہوگا نا۔ تو حکم اور اثر جو ہوتا ہے وہ مؤخر ہوتا ہے۔ مقتضا اور شرط، اس کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، جو چیز شرط ہے نا، وہ مقدم ہوگی، ہے نا۔ تو پہلی دلیل جو امام شافعی نے دی ہے وہ مقتضا اور شرط کے اعتبار سے، دوسری دلیل جو دی ہے وہ حکم اور اثر کے اعتبار سے۔ نہی کا حکم کیا ہے کہ کرے گا تو گناہ پائے گا، ہے نا، تو گناہ پانا یہ بعد میں ہو رہا ہے، نہی پہلے ہے نا۔ تو حکم اور اثر کے اعتبار سے دوسری دلیل ہے نا، وہی یہ کہہ رہے ہیں
کہ احکام و آثار کے مرتب ہونے کے اعتبار سے امام شافعی کی یہ دوسری دلیل ہے. کما ان الاول، جس طریقے سے پہلی دلیل بے اعتبار تقدم مقتضا و شرط ہی، اس کے مقتضا اور شرط کے مقدم ہونے کے اعتبار سے ہے کہ جو چیز ہے نا نہی کے لیے مقتضا ہے، یعنی قبح یہ مقدم ہے، قبح یہ شرط ہے نہی کے لیے، ہے نا. تو قبح یہ مقدم ہے لیکن معصیت یہ مؤخر ہے. دلیل ثانی جو ہے یہ احکام و آثار کے اعتبار سے ہے جو بعد میں ہے نہی کے، اور قبح یہ پہلے ہے، اس لیے دلیل اول جو ہے مقتضا اور شرط کے اعتبار سے کہ مقدم ہونے کے اعتبار سے ہے. والفرق بین المسلکین بین، دونوں مذہبوں میں یعنی ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ واضح ہے. وقد عرفت جوابہما، ان کا جواب آپ کو معلوم ہو گیا ہے. فیما تقدمہ، گزشتہ ہماری تقریر سے جو ہم بیان کر چکے ہیں. یعنی یہ ایک بات انہوں نے یہ کہی کہ کمال قبح کا قول کرتے ہوئے ہے نا قبیح لعینہ پر اس کو محمول کیا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، دونوں میں، چاہے وہ شرعی ہوں یا حسی ہوں، ہے نا. تو اس میں مقتضی جو ہے نہ اس کی رعایت ہو رہی ہے، مقتضا کو ثابت کیا جا رہا ہے مقتضی کو باطل کر کے، ہے نا. اس لیے یہ بات ہے نا ہمارے احناف، ہمارے ائمہ کے نزدیک قابل تسلیم نہیں ہے.